الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دینی اور دنیاوی دولت سے آپ کو مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کا واقعہ اتنا پیارا ہے، میں آپ کو کیا تعریف اس کی کروں کہ حقیقت میں ذکر کس کا کہ حضرت ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کی پیاری بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا یعنی حضرت امام حسین کی والدہ حضرت فاطمۃ الزہرا، وہ اپنے ابا جان یعنی ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کی دعوت کرتی ہیں، اور گھر میں کچھ بھی دوستو پکانے کے لیے اور کھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، لیکن سرکار کی بارگاہ میں دعوت ہو چکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی ہے اور سرکار نے قبول فرما لی ہے، لیکن کھانا کہاں سے آنے والا ہے اور کہاں سے بنے گا؟ تو آج کا یہ واقعہ اگر آپ نے سن لیا تو میں امید یہ کرتا ہوں کہ شاید ایسا واقعہ آپ کو سننے کو نہ ملے۔ جی ہاں، بالکل حقیقت دوستو بیان کر رہا ہوں، پورا شروع سے لے کے آخر تک اس واقعے کو سن لینا، انشاءاللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا کو اگر فکر تھی تو کس کی تھی؟ حضرت ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کو دنیا کے اندر فکر تھی تو کس کی تھی؟ اس ویڈیو میں اس واقعے میں آپ سن لیں گے تو آپ کا دل رونے لگ جائے گا، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگیں گے۔ آئیے میں یہاں سے واقعہ شروع کرتا ہوں، لیکن یہ پھر بھی میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ اس واقعے کو اپنے دوستو احباب میں رشتہ داروں میں ملنے والوں میں سب میں پہنچا دینا، تاکہ ہر انسان سن لے، ثواب جاریہ کی نیت سے آپ پہنچا دینا۔ سنیے انشاءاللہ تعالی، میں یہاں سے اس واقعے کو شروع کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں عالم کے مالک و مختار کی دعوت اور سیدہ خاتون جنت ہیں، یعنی جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ان کے یہاں پر دعوت ہمارے پیارے آقا کی سنیں انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پورا سن لینا انشاءاللہ، امید کرتا ہوں مزہ آ جائے گا۔ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ کس نے؟ سرکار کے جو خلیفہ ہیں حضرت عثمان غنی، آپ کی دعوت کی سرکار کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف تشریف لے کر جا رہے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ سرکار تشریف لے جا رہے تھے حضرت عثمان غنی کے گھر، اور حضرت عثمان غنی جو ہے سرکار کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں ان کے پیچھے چلتے چلتے؟ سنیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی تعداد گن رہے ہیں کہ سرکار کے کتنے قدم ہو گئے ہیں اور کتنے قدم چل چکے ہیں۔ جی ہاں، لیکن آخرکار یہ ماجرا کیا ہے تو سن لیں انشاءاللہ، میں بالکل آپ کو بہت ہی پیارے انداز میں بتا رہا ہوں، سنیں۔ حضرت عثمان غنی آپ کے قدموں کی تعداد گن رہے تھے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منہ موڑ کر پیچھے کو یہ معاملہ دیکھا تو مسکرا کر پوچھا، اے عثمان کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کے قدموں کو گن رہا ہوں تاکہ ان قدموں کی گنتی سے میں اتنے ہی غلام آزاد کروں، یہ میری خواہش ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دعوت ختم ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا اور اتنے ہی غلام آزاد کیے، یعنی جتنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے لے کر کے حضرت عثمان غنی کے گھر تک آئے تھے، جتنے قدم ہوئے تھے ان قدموں کی گنتی کے برابر جو ہے حضرت عثمان غنی نے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ جی ہاں، آگے سنیں انشاءاللہ تعالی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعوت سے متاثر ہوئے اور گھر آ کر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس دعوت کا ذکر کیا، یعنی کہ آپ کی شریک حیات تھیں حضرت فاطمۃ الزہرا، سرکار کی چہیتی پیاری بیٹی تھیں،
اور حضرت علی کی شریک حیات تھیں۔ تو حضرت علی نے حضرت عثمان غنی کی دعوت کے یہاں کا ذکر، دعوت کا ذکر جو ہے حضرت فاطمہ سے کیا، حضرت فاطمہ الزہرا سے کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تم چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو بلاؤ، یعنی دعوت کرو، اور میں دعوت کے لیے کچھ پکا لوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں دوستو، واقعہ بہت ہی پیارا ہے، سن لینا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور سربہ سجود ہو گئیں اور دعا مانگنے لگیں۔ وہ اس لیے کیونکہ دعوت تو ہو گئی سرکار کی اور سرکار کے اصحاب کی، جو صحابی رسول تھے، جتنے بھی صحابہ اکرام تھے، سب کی دعوت ہو چکی ہے، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر نہ ہی تو کچھ پکا ہوا ہے اور نہ ہی کچھ پکانے کے لیے گھر پر کچھ ابھی سامان رکھا ہوا ہے۔ جی ہاں، اب حضرت فاطمہ الزہرا نے دعوت تو قبول کروا دی، دعوت کی، لیکن جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے گئے اور حضرت فاطمہ الزہرا نے وضو بنایا، اور وضو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور سر پر سجود ہو گئے اور دعا مانگنے لگیں۔ اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے میں حضرت فاطمہ الزہرا دعا کیا مانگتی ہیں؟ اے اللہ، تیری بندی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تیری بندی فاطمہ نے تیرے حبیب، تیرے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی دعوت کی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا دعا کر رہی ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تیری بندی کا صرف اور صرف تجھ پر بھروسہ ہے۔ حضرت فاطمہ دعا میں یہ جملے کہہ رہی ہیں، اے میرے مالک، اے میرے رب، تیری بندی فاطمہ کا صرف اور صرف تجھ پر بھروسہ ہے، لہٰذا اے میرے مالک و خالق، آج تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آج تو فاطمہ کی لاج رکھ لے اور اس دعوت کے لیے کھانوں کا انتظام عالم غیب سے فرما دے۔ اے حضرت فاطمہ الزہرا مصلی بچھا کر وضو بنا کر اور سجدے میں گئی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہیں، میں تیری بندی فاطمہ ہوں، آج میں نے تیرے پیارے حبیب کی دعوت کی۔ یہ نہیں کہا کہ آج میں نے اپنے ابا جان کی دعوت کی، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہیں تو یہ کہا آج میں نے تیرے پیارے محبوب کی دعوت کی ہے، آج میرے پاس میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف میرا بھروسہ تجھ پر ہے۔ اے میرے خالق و مالک، آج تو اپنی نیک بندی فاطمہ کی لاج رکھ لے اور اس دعوت کے لیے کھانوں کا انتظام عالم غیب سے فرما دے۔ دوستو آگے کیا ہوتا ہے سنیں۔ اب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا مانگ کے ہانڈیوں کو چولہوں پر رکھ دیا۔ اللہ اکبر، ہانڈیوں میں کچھ نہیں ہے دوستو، خالی ہانڈیوں کو چولہے پر آپ نے رکھ دیا۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے تمام ہانڈیاں رنگ برنگ کے کھانوں سے بھری پڑی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے سبحان اللہ، ساری ہانڈیاں جو ہیں رنگ برنگ کے کھانوں سے بھر گئیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب یعنی اپنے صحابیوں کے ساتھ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف لے آئے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہانڈیوں سے ڈھکن اٹھا کر کھانا ڈالنا شروع کیا۔ اللہ اللہ، ہانڈیوں کا ڈھکن اٹھا کر کھانا ڈالنا شروع کیا۔ اب اصحاب رسول یعنی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی خوشبو سے حیران رہ گئے۔ اللہ اکبر، جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کھانا کھایا تو کھانوں کی لذت نے مزید حیران کر دیا۔ آپ جتنے بھی صحابی تھے سرکار کے سب حیران رہ گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے کہا، حیران کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو حیران دیکھ کر فرمایا، اے میرے صحابیو حیران ہو۔ اللہ اللہ اللہ، اے میرے صحابیو حیران ہو، کیوں حیران ہو رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، صحابیوں نے کہا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوستو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کھانا ہم لوگوں کے لیے جنت سے منگوا کر دعوت کی ہے۔ اللہ اللہ اللہ،
سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پھر سربا سجود ہو گئیں اور اس طرح دعا مانگنے لگیں، لیکن اب دعا کیا مانگتی ہیں؟ اے میرے مالک، حضرت فاطمہ کہتی ہیں اے میرے مالک، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے محبوب کے ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد فرمایا ہے، ایک قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیا ہے، لیکن فاطمہ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ غلام آزاد کرے۔ اللہ اللہ، اے میرے رب، تو نے پہلے بھی میری لاج رکھی ہے اور جنت سے کھانا بھیج دیا، اب تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جتنے قدم چل کر میرے گھر آئے اتنے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، آمین آمین آمین۔ دوستو، کیونکہ حضرت عثمان غنی جب اپنے گھر پر لے کر کے گئے تھے سرکار کو، تو ایک ایک قدم کے بدلے قدموں کو گنا تھا۔ گننے کی وجہ یہی تھی کہ آپ نے جو ہے سرکار کے قدموں کے عوض ایک قدم کے بدلے ایک غلام کو آزاد کیا تھا، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس میں اتنی استطاعت نہیں تھی کہ وہ غلام آزاد کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، دعا کرتی ہیں اے میرے مالک، اے خالق ارض و سما، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ جو تیرے محبوب اپنے گھر سے میرے گھر پر تشریف لائے ہیں، اس ایک ایک قدم کے بدلے تو اپنے پیارے محبوب کے امتی جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ اللہ اکبر۔ ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس دعا سے فارغ ہوئیں، ادھر جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم وحی لے کر بارگاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے اور بشارت سنانے لگے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہر قدم کے بدلے 1000 گناہگار امتیوں کو بخش دیا ہے اور جہنم سے آزادی عطا کر دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنے خوبصورت واقعے کو سننے کے بعد اگر آپ نے زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر نہیں کیا تو میں سمجھوں گا شاید کہ آپ بہت کنجوسی کرتے ہیں۔ اگر یہ واقعہ بھی آپ نے اپنے دوستوں احباب میں نہیں پہنچایا تو شاید کہ میں سمجھوں گا کہ آپ کے لیے دنیا کی کوئی بھی اچھی ویڈیوز یا اچھا واقعات نہیں ہے جو آپ لوگ شیئر کر پائیں گے۔ ضرور انشاءاللہ تعالی شیئر کریں۔ میں ایسے ہی واقعات کے ساتھ اگلے واقعات میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعائے خیر میں یاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل، آپ کا اپنا۔ اللہ حافظ دوستو۔